हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और ये 503 कोड का सेकंड लेसन है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करती है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें लैंग्वेज के बारे में जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है और लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो जो इसमें जो लैंग्वेज में जो चीज़ें होंगी उनको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या लैंग्वेज में आता है और कब लैंग्वेज मुकम्मल होती है। तो इसमें बताना ये चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, we are able to exchange knowledge, beliefs, opinion, wishes, threats, commands, appreciation, promises, declarations and feelings। तो इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि जो लैंग्वेज होती है वो हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने बिलीव्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब उनका तबादला करते हैं। तबादला करने का मतलब ये कि हम अपनी बात कन्वे करते हैं दूसरों तक लैंग्वेज के थ्रू। मतलब अगर लैंग्वेज दूसरे एरिया की है तो अगर हम उस लैंग्वेज में उनको बताएंगे तो फिर उनको इस चीज़ की समझ आएगी। अगर इस चीज़ उस लैंग्वेज में नहीं बताएंगे तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो लैंग्वेज की इजी डेफिनेशन ये है कि हम एक्सचेंज करते हैं अपने इल्म को, अपने ख्वाहिशात को, एप्रिसिएशंस को और फीलिंग्स को हम एक्सचेंज करते हैं। मतलब हम बोलते हैं, दूसरे को बताते हैं, अगर वो हमारी बात समझ जाए इसका मतलब है कि वो हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है। तो इस तरह एक लिंग्विस्टिक जो चॉम्स्काई है, इसने 1957 में जो डेफिनेशन दी है, इसमें उसने कहा है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम दैट एसोसिएट्स साउंड्स gestures with meanings in way that uses words and sentences। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये एक पूरा सिस्टम है। एसोसिएट मतलब मिला जुला है, इसमें साउंड्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, इशारे होते हैं, उसमें मीनिंग्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, उसमें सेंटेंसेस होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मिल के एक लैंग्वेज को तश्कील देती है। मतलब लैंग्वेज एक सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें साउंड्स, मीनिंग्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो लैंग्वेज तब कंप्लीट होती है जब इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों। मतलब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो ये माइंड में ज़रूरी होना चाहिए कि उसमें साउंड्स भी हैं, उसमें वर्ड्स भी हैं, सेंटेंसेस हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो लैंग्वेज नहीं होगी। तो वो एक और डेफिनेशन में ये एक्सप्लेन करता है, लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटेरियल प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो लैंग्वेज है इंसानी और गैर इंसानी मतलब कम्युनिकेशन का नाम है। कम्युनिकेशन मतलब हम अपना ख़यालात का तबादला करते हैं, बोलते हैं, आइडियाज़, ख़यालात, इमोशंस, हमारे जो जज्बात होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उनको हम सिंबल्स के थ्रू भी एक्सचेंज करते हैं। मतलब जैसे कोई बोल रहा है, कोई टीचर मैसेज डिलीवर कर रहा है या लेक्चर दे रहा है तो वो सिंबल्स भी यूज़ करता है और बताता है कि ये सिंबल इस चीज़ को शो करता है। जिस तरह हम फिंगर यूज़ करते हैं तो फिंगर के डबल मीनिंग हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इस तरह ये लैंग्वेज एक सिस्टम है, इसमें साउंड्स, वर्ड्स, ये बिलीव्स एक्सचेंज करते हैं, विशेस अपनी एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, तब हमारी लैंग्वेज कंप्लीट होती है। तो हम इजी वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, बिलीव्स, ओपिनियंस, विशेस, एप्रिसिएशन एंड फीलिंग्स। तो अब हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं। कहते हैं कि नॉट एवरीवन हु स्टडीज़ अ सिंगल लैंग्वेज इज़ इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन विद नेटिव स्पीकर, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरएक्शन एंड देयरफॉर। मतलब इसमें इंटरएक्शन होती है, ख़यालात का तबादला होता है,
تو اسی لیے لینگویج ضروری ہے. پھر کہتا ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر دا فنکشن آف لینگویج دیٹ وی ول نیڈ ان کنورسیشن. کہتا ہے بہت ضروری ہے کہ فنکشن کے بارے میں جاننا اگر ہم کنورسیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آئیڈیاز کا تبادلہ خیال کرنا چاہ رہے ہیں. کہتا ہے دیر آر 6 essential function آف لینگویج بائی اسٹرکچرل لنگوسٹک رومن جیکوبسن. مطلب یہ ایک لنگوسٹکس ہے, اس نے 6 essential فیچرز کو ڈسکس کیا. سب سے پہلے دا ریفرنشیل فنکشن. ریفرنشیل فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ حوالہ دینا, کسی چیز کا نا حوالہ دے کے بات کرنا. جس طرح ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایگزامپل کوڈ کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. کہتا ہے کین یو ڈسکرائب وٹ یو سی وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو اینڈ ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ. کہتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا, جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. مطلب ریفرنشیل حوالہ جات جو ہوتے ہیں لینگویج میں, اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد دا ایموٹیو فنکشن. ایموٹیو ہوتا ہے کہ جذباتی, مطلب جذبے سے نکلا ہے, ایموشن سے نکلا ہے. تو وہ کہتا ہے اٹس آل اباؤٹ ایکسپریسنگ سم تھنگ وی ڈو ناٹ اونلی اسٹیٹ فیکٹس بٹ آلسو ایڈ اے لٹل ایموشن ٹو آور کنورسیشن. اس میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ صرف ہم سمپل باتیں کرتے ہیں, اس میں اپنے ایموشنز بھی شو کرتے ہیں, خوشی شو کرتے ہیں, غمی شو کرتے ہیں, اور تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ون ہے کونیٹیو فنکشن. کونیٹیو فنکشن کیا ہوتے ہیں, مطلب کمانڈ دینا, حکم دینا کسی چیز کا. جس طرح ہم امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں, اس میں کہتے ہیں برنگ دا فوڈ, یہ والی چیزیں لاؤ. اور مطلب ہم جس لینگویج میں حکم دیتے ہیں نا, کسی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو, حکمیہ فکرے جسے ہم کہتے ہیں, اس کو کونیٹیو فنکشن کہتے ہیں. مطلب امپیریٹیو سینٹینسز جسے کہتے ہیں. جس طرح ایگزامپل ہے گو آن, اوپن اٹ, ڈونٹ ٹچ, اٹ از ڈینجرس. تو یہ سارے کیا ہیں, کونیٹیو فنکشنز ہیں. اس کے بعد ہے پوئٹک فنکشن. پوئٹک فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ ورڈز جو کی چوائس ہے نا, وہ بڑی کیئرفلی کرنی چاہیے, بڑے دھیان سے ان کو ڈسکرائب کرنا چاہیے. مطلب جس طرح پوئٹس اپنی پوئمز میں ڈفرینٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, ان کو ایکسپریس کرتے ہیں, پوئٹک فنکشن ان کو کہتے ہیں. مطلب چیزوں کو کلچر کے حساب سے, ان کو ان کے لٹریری کے حساب سے اگر پوئم میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے رائم سکیم کو مد نظر رکھا جا رہا ہے, ان کے مطلب ریدم کو, اینڈ پہ قافیہ جو ہے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے غزلیں ہوتی ہیں, نظمیں ہوتی ہیں, یہ سارے پوئٹک فنکشن میں آتا ہے. اس کے بعد پیتھک فنکشن ہے. وہ کہتے ہیں پیتھک جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات کو کنوے کرنا, مطلب باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, ان کو چھوٹے پیسز میں بیان کرنا تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. اسمال ٹاک جسے کہتے ہیں. انگیج فار دا سیک آف کنورسیشن, مطلب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو بتانا, اپنی فیلنگ شیئر کرنا, اور سوشیبلٹی کو شو کرنا, اور انفارمیشن اور آئیڈیاز کو کنوے کرنا پیتھک فنکشن میں آتا ہے. اس کے بعد میٹا لنگول فنکشن. میٹا لنگول فنکشن کیا ہوتے ہیں, مطلب یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز بتاتے ہیں یا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہی لینگویج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. مطلب جب ہم کوئی چیز ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی لینگویج میں پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انگلش میں کرتے ہیں. پہلے اردو میں کیا, پھر اس کو چائنیز میں کیا. تو مطلب یہ کہ جیسے ہم انگلش سیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس لفظ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر اردو میں کرتے ہیں. مطلب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے اردو میں کرتے ہیں, پھر انگلش میں کرتے ہیں. تو اسی طرح آسانی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو انگلش میں ہی اس کو ٹرانسلیٹ کریں, پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. میٹا لنگول مطلب بہت زیادہ لینگویج کو ٹارگٹ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ادر فنکشن ہے. اس میں یہ بتانا چاہ رہے کہ لینگویج ایز اے پاور ہے, لینگویج ایز اے مینز آف کنٹرول ہے, لینگویج این آئیڈینٹی ہے, لینگویج ہے سوشو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے, امپریشنز ہے, مینجمنٹ ہے, اٹس پرفارم فنکشنز. مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ صرف لینگویج
ایک پاور ہے بلکہ مینز آف کمیونیکیشن ہے, مینز آف ٹولز ہے, مینز آف کنٹرول ہے, مینز آف آئیڈینٹی ہے, مینز آف سوشو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے. مطلب لینگویج ایک آپ کا ٹول ہے, ایک پاور ہے جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لینگویج کیا ہے, آپ کس ایریا کے ہیں, آپ کس کنٹری سے ہیں اور کیا کرتے ہیں. مطلب ایک ہی کنٹری میں مختلف لوگوں کی مختلف زبان ہوتی ہے اور مختلف آئیڈیاز ایکسپریس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ لینگویج کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینگویج کیا چیز ہے. بیسیکلی لینگویج پاور بھی ہے, مینز آف کمیونیکیشن ہے, مینز آف کنویئنگ آئیڈیا ہے, مینز آف شیئرنگ انفارمیشن ہے, مینز آف ریسیونگ انفارمیشن ہے, مینز آف آئیڈینٹی ہے. مطلب ہر چیز اس میں آتی ہے. تو اس طرح یہ مطلب ایک رول ادا کرتے ہیں ان لینگویج میں. تو آج ہم نے لینگویج کے بارے میں ڈسکس کیا کہ لینگویج ہوتی کیا ہے, اور لینگویج کے فنکشنز کو ڈسکس کیا جو کہ آلموسٹ 5 to 6 ہیں. تو اس کے بارے میں آئیڈیا لیا. نیکسٹ میں ہم فیچرز آف لینگویج کے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ امپورٹنٹ لیکچرز ہیں. اگر ان کی آپ کو سمجھ آئے گی تو نیکسٹ آسانی سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکو گے, کیونکہ فنکشنز ہی افعال جسے ہم کہتے ہیں وہی ہمیں سیکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے تھرو ہم اپنا آئیڈیا لے سکتے ہیں. تو ہم نے ڈسکس کیا واٹ از لینگویج, اینڈ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا لینگویج کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم فیچرز کو ڈسکس کریں گے, سیم ایز اٹ از ہم نیکسٹ چیزوں کو ڈسکس کریں.